فرینچ پولیس نے ٹیلی گرام کمپنی کے سی ای او پیول ڈیوروف کو پیرس کے لابورج ایئرپورٹ سے گرفتار کیا ہے۔ پیول ڈیوروف، جن کو رشین زکربرگ کہا جاتا ہے، آذربائیجان سے پرائیویٹ جیٹ پر فرانس آ رہے تھے۔ گرفتاری کے بعد ان کو فرینچ پولیس کے ہیڈ کوارٹرز میں شفٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی گرفتاری کا تعلق ٹیلی گرام ایپ سے ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ پیول ڈیوروف کو کیوں گرفتار کیا گیا، لوگ ان کو رشین زکربرگ کیوں کہتے ہیں، ٹیلی گرام ایپ ان کی اریسٹ کی وجہ کیوں بنی، اور کیا فرانس کو ان کی اریسٹ سے $20 بلین کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے آج کی یہ ویڈیو۔ پیول ڈیوروف 10 اکتوبر 1984 کو لیننگراڈ، رشیا میں پیدا ہوئے۔ پروفیشنل ڈگری سینٹ پیٹرزبرگ اسٹیٹ یونیورسٹی سے حاصل کی اور 2006 میں فیس بک سے متاثر ہو کر ڈیوروف نے کانٹیکٹے کے نام سے سوشل میڈیا ایپ لانچ کی۔ کانٹیکٹے ایپ ڈیوروف کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایپ $3 بلین کی کمپنی بن گئی۔ یہ ایپ رشیا، یوکرین، کریمیا اور یورپین کنٹریز کے اندر کافی مشہور ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ڈیوروف کو رشین زکربرگ کا ٹائٹل دیا۔ کانٹیکٹے ایپ کے یوزرز میں سے ایک یوزر الیکسی نیولانی بھی ہوتے ہیں، جو کہ رشین صدر پوٹن کے سخت مخالف اور ایک مشہور اپوزیشن لیڈر رہے ہیں۔ رشین گورنمنٹ کی طرف سے ڈیوروف کو کہا جاتا ہے کہ وہ نیولانی کا پیج ڈی ایکٹیویٹ کر دیں، اور ڈیوروف صاف صاف منع کر دیتے ہیں۔ ڈیوروف کو رشین گورنمنٹ کی طرف سے لگاتار پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سال 2014 میں جب رشیا کریمیا پر حملہ کرتا ہے تو ایک بار پھر سے ڈیوروف سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ وہ کریمین لیڈرز کا ڈیٹا رشین گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کریں، لیکن اس بار بھی وہ انکار کر دیتے ہیں۔ رشین گورنمنٹ کے بڑھتے ہوئے ڈیمانڈز اور پریشر کی وجہ سے ڈیوروف کانٹیکٹے کمپنی کو رشین موبائل جائنٹ میگا فون کو $3 سے $4 بلین میں بیچ دیتے ہیں اور خود دبئی شفٹ ہو جاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ٹیلی گرام ایپ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اس کو فیس بک اور ٹویٹر سے منفرد بناتی ہے۔ ٹیلی گرام کمپنی اپنے ممبرز کی پرائیویسی کا بہت خیال رکھتی ہے، اور ان کا ڈیٹا نہ کسی گورنمنٹ اور نہ ہی کسی ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کو بیچا جاتا ہے۔ یہی چیز اس کو فیس بک اور ٹویٹر سے الگ اور بھروسہ مند بناتی ہے۔ ٹیلی گرام ایپ کانفلکٹ زونز، یہ ایسی جگہیں جہاں پر جنگ جاری ہو، جیسے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ، وہاں پر کمیونیکیشن کا ایک بھروسہ مند ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ ٹیلی گرام کی ایک اور خاص بات اس کی گروپ ممبرز کی تعداد ہے۔ جہاں پر فیس بک میں گروپ ممبرز کی میکسیمم تعداد 250 اور واٹس ایپ میں 1000 ہے، وہاں پر ٹیلی گرام میں 2 لاکھ ممبرز کا گروپ بنایا جا سکتا ہے۔ اتنے بڑے گروپس میں معلومات چاہے ٹھیک ہو یا غلط بڑی آسانی سے پھیلتی ہیں، اور ٹیلی گرام کی یہی خاصیت اس کا نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ ٹیلی گرام ایپ جہاں عام لوگ استعمال کرتے ہیں، وہیں پہ کرمنل گینگز، اسمگلرز اور ہیومن ٹریفکرز بھی اپنے کاموں کے لیے اس ایپ کا استعمال کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ماضی میں بہت سے ملکوں نے، جن میں ایران، برازیل، اسپین اور یہاں تک کہ رشیا بھی شامل ہیں، اس ایپ کو بلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹیلی گرام ایپ ایک دبئی بیسڈ کمپنی ہے اور جون 2024 تک اس کے ورکرز کی تعداد 102 ہے۔ سال 2022-23 میں ٹیلی گرام نے $342 ملین کا منافع کمایا تھا۔ ٹیلی گرام ایپ نے دوسری ایپس کی طرح بتدریج مقبولیت حاصل کی ہے، اور 2024 تک جہاں فیس بک کے 3 بلین یوزرز، واٹس ایپ کے 2 بلین، ٹویٹر کے 500 ملین یوزرز ہیں، وہاں ٹیلی گرام ایپ 950 ملین یوزرز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ فرینچ گورنمنٹ نے ٹیلی گرام کمپنی کے اوپر الزام لگایا ہے کہ ڈیوروف ٹیلی گرام ایپ پہ نامناسب اور انسوٹیبل کانٹینٹ شیئرنگ، جس میں چائلڈ ابیوز، ڈرگ ٹریفکنگ، گینگ ایکٹیویٹیز اور میس پروٹیسٹ وغیرہ شامل ہیں، روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں فرانس میں ایک انویسٹیگیشن شروع کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ڈیوروف کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ ٹیلی گرام کمپنی نے ڈیوروف کی اریسٹ پر ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹیلی گرام ایپ پر شیئر کیے جانے والے کانٹینٹ کا ذمہ دار سی ای او کو ٹھہرانا صحیح نہیں، اور اس حوالے سے پیول ڈیوروف کے پاس چھپانے کو کچھ بھی نہیں۔ ٹیلی گرام کمپنی کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ ایپ یورپ
اور تمام دوسرے ملکوں کے قوانین کے عین مطابق کام کرتی ہے۔ پیول ڈوروف کی گرفتاری کی ایک اور وجہ فرانس اور رشیا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی بھی ہے۔ فرانس نے رشیا یوکرین جنگ میں یوکرین کا ساتھ دیا تھا، اور اسی وجہ سے فرانس نے یہ الزام لگایا ہے کہ رشیا نے نہ صرف حال ہی میں ہوئے فرینچ الیکشنز میں انٹرفیرنس کی ہے، بلکہ اولمپک گیمز کے ایونٹ کو بھی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے جواب میں رشیا نے ڈوروف کو رشین سٹیزن بتاتے ہوئے ڈوروف کی گرفتاری کو فریڈم آف سپیچ پر حملہ قرار دیا ہے۔ Elon Musk is free, Mark Zuckerberg is free, but Pavel Durov is now in prison. Why? Because he's Russian. He's a Russian by nationality and he's Russian by his citizenship. اور کہا ہے کہ ڈوروف کی گرفتاری کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ The arrest of Pavel Durov means that there is no freedom of speech, that the freedom of speech in Europe is dead. ڈوروف کی گرفتاری سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ پر اسے ایک جاری شدہ انویسٹیگیشن کا نتیجہ قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ ان کی گرفتاری کے پیچھے کوئی سیاسی اینگل نہیں۔ فرینچ کورٹس آزاد ہیں اور قانون کے مطابق ڈوروف کا فیصلہ کرے گی۔ دنیا بھر سے پیول ڈوروف کی اریسٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹویٹر کے اونر ایلون مسک نے ڈوروف کی اریسٹ کو خطرناک قرار دیتے ہوئے فرینچ گورنمنٹ سے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی طرح ایڈورڈ سنوڈن اور پروٹون میل کے اونر اینڈی ین نے بھی ڈوروف کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ یو اے ای کی حکومت نے ڈوروف کی اریسٹ پر فرانس سے ہوئی $20 ملین کی ڈیل روک دی ہے، جس کے نتیجے میں یو اے ای کو 80 رافیل جیٹس ملے تھے۔ اس کی وجہ ڈوروف کو 2021 میں ملنے والی سٹیزن شپ ہے۔ یو اے ای نے پیول ڈوروف کو اپنا شہری بتاتے ہوئے اپنی کمپلیٹ سپورٹ کا یقین دلایا ہے۔ ڈوروف کو 96 گھنٹے اریسٹ کرنے کے بعد فرینچ پولیس نے تقریباً $5.56 ملین کے عوض بیل دی ہوئی ہے، پر انہیں فرانس چھوڑنے سے منع کر دیا ہے۔ پیول ڈوروف کی اپنی لیگل ٹیم نے بھی تمام الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنا کیس بھرپور طریقے سے لڑیں گے، اور انہیں فرینچ کورٹ سے انصاف کی پوری امید ہے۔ ویڈیو اگر اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔